تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب گہری خاموشی میں سب سے بڑی سازشیں پنپ رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی سازشوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئیں، اور یہ حملے صرف تلوار سے نہیں ہوئے بلکہ زہر، جادو اور خفیہ منصوبوں کے ذریعے کیے گئے۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ ہمیں سیدھا اس لمحے میں لے جاتے ہیں جب سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت یہی لمحہ ایک جان لیوا سازش کا آغاز تھا۔ جنگ خیبر ختم ہو چکی تھی، قلعے فتح ہو گئے تھے، بظاہر امن قائم ہو گیا تھا، لیکن اسی سکوت کے اندر ایک شکست خوردہ قبیلے کے ایک فرد کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور اس انتقام کی کہانی کی مرکزی کردار ایک عورت تھی، زینب بنت حارث۔ تو چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا منصوبہ تھا کیا۔ زینب بنت حارث وہ خاتون جس نے جنگ میں اپنے باپ، چچا اور شوہر سب کو کھو دیا تھا۔ غم اور غصے میں اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے وہ خود سچ اور جھوٹ کا ایک امتحان سمجھ رہی تھی۔ یہ کوئی جلد بازی میں کیا گیا کام نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ زینب نے پہلے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ جواب ملا بھنے ہوئے میمنے کا شانہ۔ پھر اس نے بڑی احتیاط سے گوشت میں زہر ملایا، خاص طور پر شانے والے حصے میں زیادہ، اور اسے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا تاکہ کسی کو شبہ تک نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب منصوبہ اتنا فول پروف تھا تو پھر ہوا کیا؟ یہ سازش بے نقاب کیسے ہوئی؟ روایات کے مطابق جیسے ہی پیغمبر اسلام نے پہلا لقمہ لیا، انہوں نے اسے فوراً تھوک دیا اور یہ تاریخی الفاظ کہے۔ یہ ایک معجزاتی انکشاف تھا جس نے سازش کو وہیں پر ناکام کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کہانی کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بشر بن برا جو وہیں موجود تھے، وہ کچھ گوشت کھا چکے تھے اور اسی زہر کے اثر سے ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، جب معاملہ اپنی ذات کا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو معاف کر دیا، لیکن جیسے ہی بشر بن برا کی موت واقع ہوئی، یہ معاملہ ذاتی معافی سے نکل کر قتل اور قصاص کا بن گیا، یعنی کمیونٹی کا انصاف، اور پھر قانون کے مطابق زینب کو سزائے موت دی گئی۔ اور اس زہر کا اثر صرف اسی دن ختم نہیں ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ خیبر میں کھائے گئے اسی زہریلے نوالے کا اثر آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ زہر والا واقعہ تو ایک تھا، لیکن خطرات یہیں ختم نہیں ہوئے۔ مدینہ میں کچھ ایسے دشمن بھی تھے جو نظر نہیں آتے تھے، وہ خفیہ طریقوں سے حملہ آور ہوئے۔ اگلی کوشش ایک بالکل ہی مختلف قسم کا حملہ تھا۔ لبید بن عاصم نامی شخص نے جادو کا سہارا لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی کے کچھ حصوں پر جادوئی گریں لگائیں اور انہیں ایک ویران کونے میں چھپا دیا۔ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے۔ اس سازش کا خاتمہ بھی روایات کے مطابق خدائی مداخلت سے ہوا۔ دو فرشتوں نے آ کر اس جادو کی جگہ اور حقیقت بتائی۔ جب وہ چیزیں کنویں سے نکالی گئیں تو قرآن کی آخری دو سورتیں یعنی معوذتین تلاوت کی گئیں۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی اور بیماری کا اثر ختم ہوتا گیا۔ تو اب اگر ہم ان واقعات کو ساتھ رکھ کر دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ خطرات کتنی مختلف شکلوں میں آئے۔ ایک طرف لبید کا جادو تھا جس کا جواب ذاتی معافی سے دیا گیا، تو دوسری طرف بنو نذیر قبیلے کی سازش تھی جنہوں نے ایک بڑا پتھر گرا کر قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا علم بھی وحی کے ذریعے ہوا، اور چونکہ یہ ایک اجتماعی غداری اور معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ایک رہنما، ایک لیڈر ذاتی معافی اور اجتماعی انصاف کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کرتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ رد عمل ہمیشہ جرم کی نوعیت پر منحصر تھا۔ جب تکلیف ذاتی نوعیت کی تھی جیسے لبید کے جادو کا معاملہ تو معاف کر دیا گیا، لیکن جب کسی عمل سے کسی کی جان چلی گئی یا کسی گروہ نے معاہدہ توڑ کر پوری کمیونٹی کو خطرے میں ڈالا جیسے بنو نذیر یا کعب بن اشرف نے کیا، تو پھر انصاف اور معاشرے کے تحفظ کو پہلی ترجیح دی گئی۔ ان تمام واقعات سے جو سبق ملتے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ قیادت، معافی اور انصاف کے ان اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اور معافی کا یہ اصول اپنے عروج پر کب نظر آیا؟ فتح مکہ کے دن، سالہ سال کی دشمنی اور جنگوں کے بعد جب پیغمبر اسلام ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے
تو انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آخر میں یہ تمام واقعات ہمیں ایک ایسی قیادت کی تصویر دکھاتے ہیں جو رحم اور انصاف کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرتی ہے۔ جہاں ذاتی معافی کی گنجائش تھی وہاں معاف کر دیا گیا، لیکن جہاں معاشرے کا تحفظ داؤں پر لگا وہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ ایک فرد کی سطح پر ہو یا معاشرے کی، رحم اور انصاف کے درمیان صحیح لکیر کہاں کھینچی جائے، یہ ہمیشہ سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔